اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں اور بھائیوں کا شکریہ کہ وہ یہاں گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، اور میں جناب حاجی رفیق پردیسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ عالمی مشاعرہ جس کا ذکر ابھی ہمارے محمود بھائی نے کیا، یہ کئی سالوں سے کراچی شہر میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ایک ہی مشاعرہ ہوتا تھا، لیکن کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر آپس میں کوئی نا اتفاقی ہوئی، اور ایک مشاعرہ پہلے ہو گیا، اور یہ پھر 8 تاریخ کو مشاعرہ ہونا تھا اور ہو رہا ہے۔ تو میں نے حاجی رفیق پردیسی صاحب کو جب ٹیلی فون پر بات کی تو انہوں نے یہ عزت افزائی مجھے بخشی کہ انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہم سب کو قبول ہوگا، اور یہی بات محمود صاحب نے کہی۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ دونوں ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہاں گورنر ہاؤس میں اس وقت موجود ہیں۔ حاجی رفیق پردیسی صاحب کی جو تعارف ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ایک کاروباری شخصیت ہے، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں اس میں حاجی صاحب ہمیشہ پیش نظر آتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ادبی محفلیں ہوں، ادبی کام ہوں، اس میں محمود بھائی بھی سب کو پیش نظر آتے ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں آپ سب کے سامنے موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بتایا گیا کہ ہم ایک ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی محبت سے اس شہر کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے یہ مشاعرے اور یہ ادبی محفلیں جاری اور ساری رکھیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سال اس شہر کراچی میں کئی مشاعرے ہوئے، اور لوگوں نے اس میں دلچسپی لینا دوبارہ شروع کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور بحیثیت گورنر سندھ میں اپنے ان دونوں بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو رونقیں شہر کی ہیں اسے ہم اسی طرح بحال رکھیں گے، جاری اور ساری رکھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی جو خدمات ہیں اسے سراہنا چاہیے، اور میں نے ان دونوں بھائیوں کو یقین دلا دیا ہے کہ اب جو بھی معاملات ہوں گے وہ خوش اسلوبی سے، باہمی اتفاق سے ہوں گے، اور اگر کہیں کوئی مشکل مرحلہ آئے گا تو گورنر ہاؤس کا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے، اور ہم بیٹھ کر معاملات کو طے کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام کراچی کے جو ادبی ذوق رکھنے والے دوست بھائی بہن ہیں ان کو 8 فروری کو بمقام ایکسپو سینٹر میں دعوت بھی دیتا ہوں۔ میں خود بھی وہاں موجود ہوں گا، حاجی رفیق پردیسی صاحب بھی ہوں گے، محمود بھائی بھی ہوں گے، اور ہم سب آپ کا استقبال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشاعرہ ایک عالمی مشاعرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ جو خونی ڈمپر، جسے میں خونی ڈمپر کا نام دوں گا۔ پہلے آپ سب نے سنا ہوگا کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹریفک گردی ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں یہ قاتل ڈمپر، خونی ڈمپر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اس پر اگر بات کی جائے تو پھر کچھ لوگ آ کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کو اس نوبت پر نہ لایا جائے کہ وہ پھر ان ڈمپروں کا راستہ روڈوں پر روکیں، کیونکہ نہ ان کی ٹائمنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ میں آئی جی سندھ سے بھی کہوں گا کہ رپورٹ طلب کریں کہ جب یہ ڈمپرز اپنی ٹائمنگ کے علاوہ روڈوں پر نظر آتے ہیں تو پھر وہ ٹریفک اہلکار معطل کیوں نہیں ہوتے۔ آج اس شہر میں 60 سے زائد لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ قتل کرنے والے یہ وہ ڈمپر، ٹرالر اور ٹینکرز ہیں جو ان لوگوں کو کچل کے گزر جاتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ایک ماں اور باپ دونوں کو کچل دیا گیا،
اور ان کی 2 چھوٹی بچیاں گھر پر اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہی تھیں. آپ بتائیں کیسے اس پر آواز نہ اٹھائی جائے اور کیسے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. کوئی کیوں اس بات کو حتمی شکل نہیں دے رہا. اور پھر جو قتل کیے جانے والے لوگ ہیں، ابھی کل میں ایک جگہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جو ملیر میں بندہ قتل کیا گیا ہے، اس کے لواحقین کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کفن اور دفن کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو ڈمپر پکڑتی ہے پولیس، میں یہ کہوں گا یا تو پھر اسے اسی وقت آکشن کیا جائے، سیل کیا جائے اور اس فیملی کو، اور ورنہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ پے کریں آ کر. اور میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے 1 سال میں جتنے ان ڈمپروں، ٹینکروں، ٹرالوں سے لوگ مار دیے گئے یا زخمی ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ان کو کتنا معاوضہ دیا گیا ہے. اور اگر یہ معاوضہ نہیں دیا گیا تو پھر کراچی میں ان ٹینکروں اور ڈمپروں کا داخلہ مشروط کیا جائے تمام ان شرائط کے ساتھ جہاں اگر ایسا واقعہ ہو تو پھر یہ ان کے مالکان ان فیملیز کو، ان کے لواحقین کو تمام تر معاوضہ ادا کریں. ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹینکروں پہ ڈمپروں پہ نمبر پلیٹ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پراپر چیکنگ ہو رہی ہے، نہ ڈرائیور کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ؟ پہلے لوگ موبائل چھیننے پر مارے جا رہے تھے، اس سے پہلے دہشت گردی پہ مارے جا رہے تھے. آج کچھ نہیں تو ہر روز آپ ٹی وی دیکھیں. یہ کون سا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ؟ پھر وہ دن نہ آئے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ ہم بے بس ہو گئے، آپ خود ہی ان کا راستہ روکیں. وہ نوبت نہ آنے دیں، وہ نوبت نہ آنے دیں. یہ جو ایسوسیشنز ہیں ٹینکرز کی، میں نے ایک دفعہ بات کی تھی اور میں ملک سے باہر تھا تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے مجھے جواب دیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنر اس بات سے ڈر گیا ہے. میں نے اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لیا. میں حکومت وقت سے، پھر ایک دفعہ ٹرانسپورٹ منسٹر سے اور آئی جی سندھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر فوری ایکشن لیں. یہ شہر کے بچے آپ کے بھی بچے ہیں. یہ اگر غریب ہیں یا مجبور ہیں تو ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان ڈمپروں کے آگے کھڑا ہو جاؤں. میں نہیں چاہتا کہ آئین اور قانون کا جو اس صوبے میں سربراہ ہے وہ آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، میں انہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدارا ان معصوم جانوں سے کھیلنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پورے 1 سال کے جو کیسز ہیں ان کو معاوضہ ادا کیا جائے، چاہے وہ ڈمپر بیچ کر کیا جائے یا حکومتی خزانے سے دیا جائے. کم از کم 1 کروڑ روپے ان تمام لواحقین کو دیے جائیں. اور اگر کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ سے وہ معذور ہو گیا ہے، تو اسے بھی اتنا ہی معاوضہ دیا جائے. یہ مذاق اس شہر کے ساتھ بند کیا جائے. یہ شہر کے لوگ اس شہر میں دیکھیں، قانون یہ ہے کہ رات 11 سے پہلے کوئی ڈمپر شہر کراچی میں نہیں آ سکتا اور صبح 7 بجے سے پہلے کوئی اس کے بعد نہیں آ سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں یہ دوپہر میں کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ دوپہر میں کیسے کراچی کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو 11 سے 7 کا ٹائم ہے، اگر
اس سے پہلے کوئی ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے اس پر جرمانہ بھی لگایا جائے، اس کمپنی کو بند کر دیا جائے، تب جا کر یہ معاملات سیدھی راستے پر جائیں گے۔ ایک طرف اس شہر کے لوگ، حاجی رفیق پردیسی صاحب، محمود بھائی عالمی مشاعرے کر رہے ہیں، لوگوں کو اس شہر میں خوشیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی موت جو قتل کی صورت میں لوگوں کے جنازے ان کے گھروں پہ پہنچ رہے ہیں، اور آپ بتائیں کہ کیا جواب دیں ہم ان 2 معصوم بچیوں کو جن کے ماں باپ دونوں اس ڈمپر کے نیچے کچل دیے گئے؟ کیا جواب دیں؟ کوئی ہے اگر جواب آپ کے پاس تو بتائیں حاجی صاحب، کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ وہ 2 معصوم بچیاں جن کی عمریں 5 سے 8 سال ہیں، ان کے دونوں ماں اور باپ دونوں کچل دیے گئے، اور کئی دور گز تک وہ ڈمپر اس ماں کو اس کے اندر رگڑتا ہوا نکل گیا، اسے یہ تک نہیں ہوش کہ میں رک جاؤں۔ یعنی وہ لاش اگر آپ دیکھیں تو ناقابل دید ہے، دیکھ نہیں سکتے آپ، اور پھر ہم آواز بھی نہ اٹھائیں، اور پھر اگر میں بات کروں تو جواب یہ آئے کہ گورنر کیوں بات کر رہا ہے؟ پھر یہ جواب آئے ایسوسی ایشن یا جو لوگ ان ڈمپروں کے پیچھے کھڑے ہیں، پھر وہ یہ سن لیں کہ پھر کراچی والے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر وہ کھڑے ہو گئے پھر راستہ نہیں ملے گا بھاگنے کا۔ اگر آواز اٹھانے پر جواب یہ آئے کہ اختیار نہیں ہے، گورنر نے بات کیسے کی، تو شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرنے والوں کو۔ میں ایز اے گورنر نہیں، میں اس شہر کا شہری، اس صوبے کا شہری ہونے کے ناطے آواز اٹھا رہا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا۔ شکریہ۔ گورنر صاحب، آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا، آپ نے ایسی بات کر دی کہ ہمیں اب سوال ہمارا دل نہیں کہتا، کیونکہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، اور سنا ہے کہ یہ ڈمپر رجسٹر بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ کراچی میں پہلے بات سنتے تھے دہشت گردی، یہ ٹریفک گردی ہے، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ قتل کیا جا رہا ہے، یہ خونی ڈمپر ہے، یہ قاتل ڈمپر ہے، اور ہمیں سب کو، میڈیا کو اس پر آواز اٹھانی ہوگی، اس سب کی ذمہ داری۔ اس شہر میں روزانہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ ایک اہم بات جو گورنر صاحب وہ یہ ہے کہ جعلی احتجاج کر رہے ہیں، آپ کی جماعت بھی احتجاج کرتی رہی ماضی میں، کیا وہ بھی احتجاج کرے گی اس حوالے سے؟ یار کوئی کرے یا نہ کرے، ہم سب کو کرنا ہے، یہ سیاست نہیں ہے، خدا کی قسم یہ سیاست نہیں ہے۔ گورنر صاحب، سب سے اہم بات جو دین ارباب نے کری ہے، ان پہ نمبرنگ ہی نہیں ہے، ان کی یہ رات کو اگر مار کے فرار ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ تو آئی جی سے کم از کم آپ یہ کام تو کروائیں کہ بڑے بڑے حروف میں ان کا پتہ چلے کہ یہ کون سے نمبر کے ڈمپر چل رہے ہیں کراچی میں۔ نہ ٹینکروں میں نمبر ہے، نہ ڈمپر میں نمبر ہے۔ بالکل یہ ڈمپر جو ہے نا، یہ خاص طور پر یہ اسمگلڈ ہیں، جو افغانستان کے راستے، بلوچستان کے راستے یہاں آئے، ان پر کوئی رجسٹریشن ان کی نہیں ہے، ایکسائز۔ دیکھیں مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ چلا بھی افغانی رہے، جی ہاں، جی ہاں، صرف ڈمپر افغانستان سے نہیں آئے، یہ چلانے والے بھی وہ ہیں جی ہاں، جس بے رحمی سے یہ لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ کوئی پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ۔ دیکھیں، جو اختیار اگر عوام نے استعمال کیا نا، جس کا میں بار بار اندیہ دے رہا ہوں، اس دن سے ڈرے، اور پھر اس دن سے بھی ڈرے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر پھر میں روڈوں پر آ کے کھڑا ہوا میڈیا کے ساتھ اور پھر ہم نے ان ڈمپروں کو روکا تو پھر یہ ایسوسیشنز کہیں گی کہ گورنر صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سسٹم چل رہا ہے باقی سسٹمز کی طرح۔ بالکل یہ بھی سسٹم ہے سر، شہر میں سسٹم کونے کو بھی کونے روکنا میں پڑے گا۔ سسٹم ایسے پڑا ہوا ہے جیسے گٹروں کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں، ایسا سسٹم پڑا ہوا ہے، کس کس کو روکنا؟ ہر جگہ دیکھیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق دے، اور ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس میں پرنس کریم آغا خان صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے دوست تھے،
پاکستان میں ایسے بہت سارے کام جو آغا خان فاؤنڈیشن کر رہی ہے، جس میں آغا خان ہاسپٹل ہے، گلگت بلتستان میں انہوں نے ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں ابھی یہاں سے ان کے جماعت خانے جا رہا ہوں، وہاں جا کے تعزیت کریں گے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ سبھی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ دلوں میں لے کر آئے۔ گورنر صاحب، نئے سال کے آغاز کے ساتھ آج تک 85 افراد جو ہے ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ کوئی آپ ڈی آئی جی ٹریفک کو کوئی پیغام، کوئی ان کے حوالے سے آپ کوئی پابند کریں گے؟ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس کی روک تھام میں ٹریفک پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں ڈی آئی جی ٹریفک کو پیغام نہیں دوں گا، اس کی سرزنش کروں گا۔ 86 لوگ مرنے کے بعد میں کیا پیغام دوں کہ آپ کیسے ہیں؟ ان کو خود سوچنا چاہیے۔ کم از کم آئی جی صاحب کو اگر وہ نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں تو انہیں ہٹا دینا چاہیے، تاکہ عوام کو یہ تو پتہ چلے اور باقی نیچے تک یہ میسج جائے کہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کسی کے کانوں پہ کوئی جوں نہیں روں گی۔ یہ لوگوں کی لاشیں، کیونکہ یہ غریب پرور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، لاوارث ہیں شاید، تو اگر لاوارث ہیں تو پھر یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ گورنر صاحب، آپ نے کہا یہ ٹریفک گردی ہے اور قتل ہے، تو اس قتل کے فائر صرف ڈمپر والے کے خلاف ہونی چاہیے یا ایسوسیشن کے خلاف یا کنسرن وزیر یا صرف ان کے خلاف؟ دیکھیں، پھر میں اگر کوئی بات کروں گا تو سامنے سے جواب آئے گا کہ گورنر صاحب ذاتی اور سیاسی بات کریں۔ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کارروائی ہونی چاہیے اور عبرتناک سزا۔ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی یہ کہوں گا، بلکہ خط لکھوں گا کہ آپ بھی اس پر ایکشن لیں۔ جو مختلف علاقوں میں آپ کے سیشن ججز صاحبان ہیں، ان کو ہدایت کریں کہ وہ روڈوں پر آئیں۔ عدلیہ کا بھی اتنا ہی کام ہے جتنا ہم سب کا ہے، اور عدلیہ کے پاس کیونکہ اختیار ہے، قانون ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ سیشن ججز بھی روڈوں پر آئیں اور وہ بروقت کارروائی کریں، اپنی تحویل میں لیں یہ ڈمپرز، اور ایک ہفتے میں کیس ختم کر کے سزا سنائیں۔ شکریہ۔ اچھا چلو آخری آپ نے بکلا کی بات کری، کورٹ سے آرڈر ان ڈمپرز کو ملا ہوا ہے اور ان ٹینکرز کو ملا ہوا ہے جو کہ 6000 سے زائد ہیں، ان کی فٹنس اپنا ایک مسئلہ ہے۔ تو کورٹ کے آرڈر کے بعد پولیس ان کو نہیں روک سکتی، تو کیا آپ کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں یہ معاملہ؟ دیکھیں، میں ہر جگہ یہ آواز اٹھاؤں گا، ہر جگہ، ہر لیول پر، بغیر کسی پرواہ کیے بغیر۔ میں اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان لواحقین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر یہ بھی میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ جو شخص جس کا لواحقین کورٹ میں کیس کرنا چاہے اور اس کے پاس اگر وکیل نہ ہو تو میں وکیل بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر اس کے پاس وکیل کی فیس نہ ہو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 2 منٹ میں جی حاجی صاحب بھی بات کریں گے ذرا۔ حاجی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ عالمی مشاعرہ ہر سال ہوتا ہے